بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک مرتبہ پھر اللہ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اعتکاف کے فضائل و مسائل۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو تیسرے عشرہ میں ایک خاص عبادت اعتکاف کی بھی آتی ہے، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اعتکاف کے فضائل و مسائل ذکر کر دیے جائیں۔ تو سب سے پہلے اعتکاف کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ کے اندر، یعنی مرد جو ہے وہ مسجد کے اندر اور عورت جو ہے وہ گھر کے اندر، گھر کے خاص حصہ میں جس کو عورت نے منتخب کیا ہوتا ہے، ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں اعتکاف کی فضیلت کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتے ہیں، اور ایک خندق کی جو مسافت یعنی فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑا ہے۔ تو دوستو، جب ایک دن کے اعتکاف کی سبحان اللہ یہ فضیلت ہے، تو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی؟ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور اس مذکورہ فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 2 فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ متکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے بچے رہے گا، اور دوسرا یہ فرمایا کہ جو نیکیاں وہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے کرتا تھا، مثلا مریض کی عیادت کرتا تھا، جنازہ میں شرکت کرتا تھا، غرباء کی مدد کرتا تھا، علماء کی مجالس میں حاضر ہوتا تھا، تو اعتکاف کی حالت میں چونکہ ان کاموں کو وہ نہیں کر سکتا، لیکن اس قسم کے جو اعمال کا ثواب ہے وہ اس کو ملتا رہے گا۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد اب آتے ہیں اعتکاف کی اقسام کی طرف۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی قسم ہے واجب اعتکاف، اور دوسری ہے سنت اعتکاف، اور تیسری ہے نفل اعتکاف۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ آدمی کسی بات کی منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا۔ اگر وہ کام جس کس نے منت مانی تھی وہ پورا ہو جاتا ہے تو اب اس کے لیے جتنے دن کس نے منت مانی تھی اتنے دن اعتکاف بیٹھنا واجب ہے، اور اس واجب اعتکاف کے اندر جو روزہ ہے وہ بھی ضروری ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے لازمی ہے۔ یا اس کے علاوہ مسنون اعتکاف اگر توڑ دیتا ہے تو اس توڑنے کی صورت میں اس پر قضا واجب ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اعتکاف سنت۔ اعتکاف سنت یہ ہے جو صرف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے۔
رمضان مبارک کے سنت اعتکاف کا وقت جو ہے وہ 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے، اور معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پر پہنچ جائے۔ اور یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں اور دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے گا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے شرائط یہ ہیں کہ اعتکاف بیٹھنے والا مسلمان ہو، اور اسی طرح عاقل ہو، اور اعتکاف کی نیت بھی کی جائے، اور مرد ہے تو مسجد میں اعتکاف کرے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا، اس مسنون اعتکاف کے لیے بھی روزہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی روزہ اعتکاف کے دوران اس نے توڑ دیا یا چھوڑ دیا تو اس کا یہ اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے اعتکاف نفل۔ تو اعتکاف نفل کے لیے خاص مدت، خاص زمانہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، بلکہ نفلی اعتکاف ہر مسجد میں ہوتا ہے، خواہ اس مسجد میں نماز بجماعت کا اہتمام ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ یعنی اس نفل اعتکاف کے اندر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو یا نماز پڑھنے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے نیت کر لے اعتکاف کی، تو ان سب صورتوں میں جب تک یہ مسجد کے اندر رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور نفلی اعتکاف اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک آدمی مسجد میں رہے، جب مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف خود بخود اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کی صورتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس عبادت کے اندر شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔